بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا وقت قبول فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشره بعذاب أليم۔ وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم۔ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز عليم۔ الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون۔ ویل لکل ہلاکت ہے، لکل ہر اس شخص کے لیے افاک ناصم جو بہت زیادہ افاق کرتے ہیں نا، یہ مبارک بہت زیادہ جھوٹا، اثیم اور بہت زیادہ گناہ گار۔ یسمع آیات اللہ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کو، تتلی علیہ جو پڑھی جاتی ہیں اس پر، ثم یصر پھر وہ اکڑا رہتا ہے، اکڑا رہتا ہے مستقبر، تکبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اس پر اصرار کرتا رہتا کہ علم یسمع، گویا کہ اس نے اسے سنا ہی نہیں۔ فبشرہ، بس بشارت دے دو اسے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور اگر وَإِذَا اور جب علم جان لیتا ہے، من آیات ہماری آیات میں تو شیء کچھ بھی، اتخذها ہزوا تو اس کا وہ مذاق، اس کا یا ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے رسوا کرنے والا عذاب۔ من وراء جہنم، اور ان کے آگے یا پیچھے، ورا دونوں کے لیے تو ابھی بڑھتے ہیں، جہنم جو اس آگے پہ جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہ ما کسبوا، اور نہ کام آئے گا انہیں ما کسبوا جو انہوں نے کمایا، شے کچھ بھی۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ جنہیں بنایا اس نے اللہ کے سوا اور مددگار۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب۔ ھذا ہدا، یہ ہدایت ہے، یعنی یہ قرآنی ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہیں نے انکار کیا اللہ کی آیات سے، اپنے رب سے کی آیات سے، لہم عذاب من، ان کے لیے عذاب، من رجز علیم، بہت دردناک عذاب میں سے۔ رز کرتے ہیں بہت بڑا، یعنی بہت زیادہ دردناک عذاب۔
اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہے جس نے سخر لکم، جس نے مسخر کیے تمہارے لیے سمندر کو، لتجری الفلک، تاکہ چلیں اس میں کشتیاں، فی بھی امر، اس کے حکم سے چلیں، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اسی نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، منہ، اپنی طرف سے، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قل للذین قل للذین آمنوا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یغفروا للذین لا یرجون، کہ وہ درگزر کریں یا معاف کر دیں ان لوگوں کو، لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے، ایام اللہ، اللہ کے دنوں کی، لیجزیا، تاکہ بدلہ دے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ بدلہ دے، قومن، لوگوں کو، بما کانوا یکسبون، اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے، من عمل صالح، اور جس نے عمل کیے صالح، فلنفس، تو اپنی ذات کے لیے ہے، بس اس کی اپنی ذات کے لیے، ومن عصا، اور جو کوئی برائی کی، جس نے برائی کی برا کام کیا، فعلہ، تو اس کا وبال اسی پر ہے، ثم الی ربکم، پھر الی ربکم، تمہارے رب کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دی، پہلے ہم پڑھا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کی مثالیں دی گئیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا یعنی کہ عصب یا ایمان اور یقین عقل سے برابر ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا جو تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے انکار پر اصرار کرنے والے ہیں، یعنی وہ لوگ، ان کے لیے بڑی تباہی ہے، لکل افاق ناصح، افاق ہے بہت زیادہ جھوٹ نہیں بولنے والا، بہت زیادہ جھوٹ کرنے والا، بولنے والا، اسیم، یہ مبالغہ سے کا بہت زیادہ گنہ گار۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ گنہ گار ہیں اور بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے یعنی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، یسمع آیات اللہ تتلیٰ علیہ، جب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ سنتے ہیں، پھر مگر اس پر اڑے رہتے ہیں تکبر کی وجہ سے اپنے کفر پر، یعنی جو کفر ان کیا، انہوں نے مان کے نہ دینا، یعنی انہوں نے ہر حال میں یہ سوچ لیا کہ ہم نے مان کے دینا ہی نہیں ہے، پہلے ہی انہوں نے ایک سوچ لیا کہ ہم نے نہیں اس پہ مان کے نہیں اب بات کرنا ہی نہیں ہے۔ بات نہیں کہ ایک وہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو نیک نیت کے ساتھ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی آیات کو کھلے دل سے سنتا ہے اور سنجیدگی سے ان پہ غور و فکر کرتا ہے، تو اس شخص پہ تو انکار کا ایک دفعہ فیصلہ کر لے تو پھر وہ سنتا ہے، تو پھر کسی غور و فکر کے بعد اپنے فیصلے پہ پہنچ ہی جاتا ہے، تو اس سے امید ہوتی ہے کہ وہ ایمان لے آئے گا، کیونکہ وہ غور و فکر کرتا ہے، اس کے دل میں تعصب نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے ایک سوچ ہی لیا کہ میں نے ایمان لے کے آنا ہی نہیں ہے، ہر حال میں اس نے پہلے سے یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے، آئے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی آیات کے لیے سے اپنے دل کے دروازے بند کر لیے۔ اس میں اصل میں عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے کہ صداقت ان کو اپیل نہیں کرتی۔ دوسرے وہ بد عمل ہوتے ہیں، اس لیے کہ کسی ایسی تعلیم ہدایت کو مان لینا جو ان پر پابندی لگائے، پھر ان پہ تو پابندیاں لگ جائیں گی، ہر وہ اخلاقی پابندیاں لگیں گی تو کوئی اپنی مرضی سے کام کر نہیں سکیں گے۔ تیسری یہ کہ وہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ سب کچھ جانتے ہیں، ان کے پاس بہت علم ہے، یعنی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کوئی ایسی بات بتائے، وہ اسی لیے وہ غور و فکر کرنے کی وہ اس بات پہ آتے ہیں کہ غور و فکر ہے، یعنی تکبر، ان کا تکبر ہوتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ پتہ ہے، اور پھر قرآن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو ایسے کم انہوں نے جو سنا ہی نہیں، یعنی اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بشر بعذاب، پھر ان کو پھر عذاب کریم کی بشارت دے دیں، بشارت والا کی خوشخبری کی دی جاتی ہے، جس سے اللہ بشر جو ہے وہ خوش ہو جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یا ان کو سمجھ لے کہ ان کا مذاق کے طور پر یا استہزاء کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آیات کو سنتے ہیں، اس پر غور ہی نہیں کرتے، اور اس طرح سنتے ہیں گویا انہیں سنا ہی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پھر ان میں وہ لوگ میں اذا علم من آیات نا، جب ان کو کوئی ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے بارے میں کوئی علم آ جاتا ہے تو پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی پہلی بات تو سنتے نہیں، آیات کسی چھوٹی بڑی بات اگر انہوں نے سن بھی لی، سن لیا تو پھر
اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کہ اسے پتا چلتا کہ وہ کیا یہ جو ہے ہی، اس میں تو کوئی ایسی خاص بات ہے ہی نہیں جی، دیکھو جی اللہ تعالیٰ ایسے ایسے عجیب بات غریب بات کر دی ہے۔ اور اگر ہاتھ میں آیات نا جیسے ہے مراد ہے، یا آیات نا جمع کا صیغہ ہے، تو یہ ہاں اگر اس کے لیے ہے تو پھر یہ کہ پھر یہ نہیں کہ اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں، اس آیت کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ ایسی بات سنتے ہیں تو پھر وہ اس کا تو غلط مطلب نکال ہی لیتے ہیں اس آیت کا، تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ یہ مطلب یہ ہے کہ دوسری آیات میں بھی مذاق اڑانے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ وہ دوسری آیات کا بھی جو پہلے گزر چکے ان کے مذاق اڑاتے ہیں کہ عزیز قرآن میں تو جی پہلی بات بھی ایسی آتی رہتی ہیں، پہلے بھی ایسی ایسی باتیں آئی ہیں جی جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے ان پر، یعنی کہ پرانی بات آیات ہیں ان کا بھی وہ ہر کتابوں کا مذاق اڑاتے ہیں ہر آیات کا، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ اعانت کرتے ہیں قرآن کی آیات کی، تو ان کے لیے بھی پھر عذاب مہین رسوا کن عذاب ہوگا، یعنی کہ جب اس کا مذاق اڑایا تو پھر ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہے، یعنی اس آیات میں استہزاء اور توہین کی مناسبت ان کے لیے عذاب مہین کی خبر دی ہے کہ تم اگر مناسب تو تمہارے لیے بھی رسوا کن، تم ایسا عذاب ملے تو رسوا ہوگے۔ پھر ورائہم جہنم، اس کے آگے، ورا کہتے ہیں اصل میں جو انسان سے چیز جو اس کو نظر نہ آ رہی ہو، یعنی اسے سمجھو کہ اسے چھپی ہوئی ہو، جو نگاہ سے اوجھل ہو، تو یہ آپ اس کو آگے بھی ہو سکتی ہے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، اس کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آگے سے مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس راستے پہ چلے جا رہے ہیں ان کو پتہ ہی تو چلے جا رہے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ آگے جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے، اور اگر اس کے پیچھے سے لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ڈرگر پہ چاہ رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، ان کو یہ انداز نہیں کہ جہنم ان کے تعاقب میں بھی ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، دونوں طرح ہے کہ ورائے ان کے آگے یا پیچھے جہنم ہے، اور وہاں پہ ہوگا کیا جو اللہ کے تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیء، پھر ان کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی جو انہوں نے کمائی، کمائی سے مراد یہاں پہ اصل میں کمائی ہوتی ہے انسان کی تین چیزیں، اس کا مال اس کی کمائی ہے، جو تو یہاں بتایا اس کے مال اس کا کوئی کام نہیں آئے گا، اس کی اولاد اس کی کمائی ہے، وہ اولاد اس کے کوئی کام نہیں آئے گی، اور وہ اعمال جو اس نے کیے وہ اس کے کوئی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اس شخص نے وہ جو اعمال کیا دنیا میں کیا دنیا کے لیے کیا، اسے دنیا میں دکھاوے کے لیے اعمال کیا، تو ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ یہیں بھی دے دیتے ہیں، مومن کو وہاں پہ اس کا بدلہ ملے گا جو نیک اعمال کیے، مگر کافر کو اس کا نیک اعمال کا بدلہ یہیں پہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقصود یہ دنیا ہی ہوتا ہے، تو اس کو یہیں پہ دے دیا جاتا ہے، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو کچھ اس نے کمایا کچھ بھی وہاں کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے یہاں پہ اولیاء بنا رکھا ہے، یعنی جن کے وہ بھروسے پہ ہے کہ یہ میرے داتا ہیں اور یہ میرے فریاد رساں اور یہ غریب نواز ہیں تو فلاں ہیں، یہ وہاں پہ میرے کام آئیں گے، وہاں پہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا اس کو، اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی کام نہیں آئے گا، اور وہاں پہ ان کے لیے ہوگا عذاب عظیم، ان کے لیے عظیم بہت بڑا عذاب ہوگا، یعنی کہ جتنا یہ ظلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ملانا شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، شرک عظیم ہے نا پڑا ہے ان شرک اللہ ظلم عظیم، تو اسی لیے یہاں پہ ان کے لیے عذاب بھی عذاب عظیم ہے، یہاں پہ عذاب عذاب ہے وہ بھی عظیم ہوگا۔ پھر قرآن کے لیے فرمایا ہادہ ہدا، یہ ہدایت ہے، والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، یعنی کہ ہدایت ہے، جو کوئی اس پہ ہدایت حاصل کرنا چاہے تو ہدایت حاصل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کو ہدایت بنا کے بھیجا ہے، یعنی یہ کہ یہ قرآن ہدایت ہدایت میں کامل ہے۔ پھر اول الذین کفروا ربہم آیات ربہم، جس کو جو کافر ہیں جو انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی، ان کے رجزن، رجز کہتے ہیں سخت ترین صورت میں بولا جاتا ہے، یعنی بہت سخت عذاب ان کے لیے عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے عذاب کی قسمیں بتا دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، عذاب مہین ہے، عذاب عظیم ہے، رجز علیم ہے، مختلف قسم کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثالیں دینے کے بعد سمندر کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے سمندر تاکہ ان میں کشتیاں چلیں، اور اب اس کے حکم سے ان کے اور اس کے فضل سے تم تلاش کرو، اس کا فضل تلاش کرو تو پھر تم شکر ادا کرو۔ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے کام پہ لگا دیے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں یہاں پہ تمہارے لیے، اس کے یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ انسان کے لیے اس کو کوئی اختیار دے دیا ہوگا، وہ اس کو خود کو کوئی مسخر کرنے والا بن گیا، انسان کے تو کوئی اوقات ہی کیا، سمندروں کو کیا مسخر کرنا، اس کو تو اپنے دل کے دھڑکنے سانس بھی اس کے تو خود کے اختیار میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے مسخر کر دیا تمہارے، یعنی تمہارے ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام پہ لگا دیا، سمندروں کو تاکہ وہ تم کشتیاں چلاؤ، اس کے عمر سے اس سے چل، اس کے حکم سے، اسی کے حکم سے چلتی ہیں، اور پھر اس کا فضل تلاش کرو، یا اس پہ بات بانی کرو، تم اس کے تجارت کرو، تو اس میں سے آپ اپنا رزق تلاش کریں، مچھلیاں پکڑیں، اور بھی جو زیورات کا سامان لوگ نکالتے ہیں اس کے تلاش کرو لعلکم، اور پھر شکر ادا کرو اس کا، یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور شکر پہ کسی اور کا ادا کیا جائے، دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کشتیاں چلائے اسی کے حکم سے چل رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سمندر میں چل رہی ہے، اور پھر شکر کسی اور کا ادا کیا جائے کہ اس کی وجہ سے ہم بچا لیے گئے، ورنہ تو مارے جاتے۔ پھر اللہ تبارک سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، تو اللہ تبارک کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، سب کے سب منہ اپنی طرف سے، یعنی ایک اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، یہ نہیں کہ کسی اور کی طرف سے آ گیا ہو، یہ جو بتایا جا رہا ہے اللہ تبارک اپنے پاس سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس، یہ کوئی بادشاہوں کا اختراعیہ نہیں ہے کہ جو عوام سے آپ نے ٹیکس وصول کیا اور پھر اس میں سے کچھ لوگوں کو بخش دیا، باقی سارے خوار ہو رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ویسے تو کائنات کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود کی پیدا کردہ ہیں، اور اس نے اپنی طرف سے انسان کو عطا کی ہیں۔ دوسری یہ کہ نہ تو ان نعمتوں کو پیدا کرنے میں کوئی اللہ کا شریک ہے، نہ انہیں کو انسان کے لیے مسخر کرنے میں کسی اور ہستی کا کوئی عمل دخل ہے، ایک اللہ کے سوا تو کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہی ان کا خالق ہے، اور اسی نے اپنی طرف سے انسان کو عطا کی ہے، مین یعنی اسی کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، تو یعنی اسی کی طرف جمیعاً من، اسی کی طرف سے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، مگر یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھا جائے تو غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہر چیز کو انسان دیکھتا ہے تو پھر غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ تبارک نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں مسخر کر دی ہیں۔ اگر آسمان، اگر جیسے ہم پڑھا ہے کہ اگر سارا دن ہی دن ہو تو ہمیشہ دن ہی، تو کون ہے جو رات کو لے آئے گا، وہ کتنے مشکلات ہوں گے، اور اگر رات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں رات ہی رات ہو، یا پھر سمندر میں آپ کشتی چلا رہے ہو، طوفان آ جائے تو کون بچائے گا؟ تو اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو تمہارے لیے ان چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ اب ابھی دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے جانور، ابھی عید الاضحیٰ پہ آپ دیکھیے کتنے اونٹ میں ایک بچہ لیے گھوم رہا ہوتا ہے، بیل کو ایک بچے نے اس کے ایک چھوٹی سی رسی باندھی تھی لیے گھوم رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دیا ہے، ورنہ اس کی انسان کی تو اوقات ہی کہ اگر وہ اللہ کا تبارک و تعالیٰ حکم نہ ہو تو کوئی ان کو تابع کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قل للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتا ہے، ایام اللہ سمجھتا اللہ کے دن، اللہ کے دن تو سارے ہی ہیں، مگر اصل میں کہا ہی جاتا ہے کہ وہ دن جو یادگار دن ہوتے ہیں، جن میں کوئی خوشی کا دن ہو یا کوئی غمی کا دن ہو، جیسے ہم کہتے ہیں یوم فلاں فلاں یوم، تو یہ یوم منائے جاتے ہیں، یادگار دن ہوتے ہیں، یہ ایک یادگار دن کسی کے لیے خوشی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے وہی دن تو غمی کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے اب فرعون کے لیے وہ دن جس دن ڈوبا، وہ اس کے لیے تو ایام اللہ وہ بڑا نوسط کا دن تھا، مگر بنی اسرائیل کے لیے بڑا خوشی کا دن تھا۔ تو اسی طرح یہ اللہ تبارک یعنی اللہ کے جو وہ دن جو یادگار دن ہیں، وہ جن لوگوں کو جو امید نہیں رکھتے، یعنی اللہ سے آگے اسے جو یجزی اللہ قوم، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی امید نہیں رکھتے، یعنی وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک بدلہ دے، اللہ سے ملاقات کی کوئی امید ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے کہہ رہا ہے کہ ان سے درگزر کریں، ان کی باتوں کو آپ اہمیت نہ دیں، ان سے بدلہ لینے کا نہ سوچیں، اور وجہ کیا کہ لیجزی قومن، تاکہ وہ بدلہ دے قومن لوگوں کو، بما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کمائی کی، قومن سے اگر یہاں مراد لیا جائے کہ یہ قوم سے مراد یہاں اصل میں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اللہ کے یہاں پہ یعنی کافروں کے لیے کہا گیا، یعنی کافروں کے آپ ان تک گزر کریں، ان سے بدلہ نہ لیں، اگر وہ آپ کو جیسے چھیڑ رہا ہے کہ اس کا وہی مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ مکہ میں آیات تھیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ کوئی ہے تو اس کو بدلہ لینا، کوئی مغفرت معاف کرنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اگر اس سے مراد یہ جائے کہ اگر یہ کافروں کے لیے قومن، یا وہ ان لوگوں کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تم لوگوں نے ان کو معاف کر، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کو بدلہ دیا، جی اللہ قومن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان سے بدلہ لے گا، اللہ تعالیٰ خود ان کو سزا دے گا،
बिमा कान, जो कुछ उन्होंने कमाया। और यहाँ कौमन से मुराद अगर मोमिनीन लिया जाए तो यहाँ ये मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला फिर मोमिनों को उसका बदला देगा, नेक काम उनका, उनके जो उन्होंने सब्र किया, जो उन्होंने बर्दाश्त किया, उसका अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उसका जजा देगा, बिमा कान, जो कुछ उन्होंने कमाया, यानी जो उन्होंने काम किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला वमन अमल सालिहन, ये हमेशा हम पढ़ते हैं कि जो कोई अपना अमल करेगा, नेक अमल करेगा, तो वह यकीनी बात है कि उसी के काम आएगा, उसी के लिए होगा, उसकी ज़ात के लिए करेगा, किसी और को उससे कोई नफ़ा नहीं है। जो करना के नेक अमल करता है वो तो अल्लाह के लिए, रज़ा के लिए करता है, उसको खुद ही वो काम है। वमन असा फ़अलैहा, और जो कोई बुराई करेगा वो उसका वबाल उसी पे होगा। और होगा क्या है, सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, लौटाए सब अल्लाह की तरफ ही जाएंगे। जो वो नेक अमल करेगा तो उसका बदला वहाँ पे अच्छा बदला पालेगा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब पेश होगा। और अगर बुरा करेगा तो अल्लाह ने फरमाया फिर उसका बदला भी उसको मिल जाएगा। जाना सबको अल्लाह की तरफ ही, अल्लाह के सामने हमें हर एक को फर्दन फर्दन खड़ा होना है। ये इंसान के हर वक्त जहन में होना चाहिए कि मैंने एक दिन उसके सामने खड़ा होना है, उससे मुलाकात करनी है। और उस पर कोई बचाने वाला, पड़ा है हमेशा हम पढ़ते हैं, कोई बचाने वाला नहीं होगा। उसके अमाल, उसके नेक अमाल वो जो काम आएंगे, जो उसने खालिस अल्लाह की ज़ात के लिए किए होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी ऐसे अमाल की तौफीक दे जो हमारे अकारी से बचाए, जो अल्लाह तबारक व तआला खालिस अल्लाह ही के लिए हमारे अमाल को कर दे, उसी के लिए हो जाए, तो अल्लाह तबारक व कबूल भी फरमा ले। और हमें अपने फजल से, नेक अमाल का अपनी जगह है, मगर अल्लाह तबारक अपने फजल से हम सबको माफ़ कर दे, हम सबको बख्श दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।